فی کتاب المجید و خطاب الحمید وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر زحمت نہیں سمجھ رہے تو صلوات کی عبادت مشترکہ انداز میں سمجھ۔ اس جلیلۃ القدر بارگاہ میں اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ میرے انتہائی محترم بابا جی سرکار سید درغام آباد سیاجی کے اللہ رزق وقت میں اضافہ فرمائے۔ یہ دعا کا مجھے حکم ہے، سید در وقت مالک نے شفا کلی عطا فرمائے۔ عزاداروں کے ذہنوں میں جو دعائیں ہیں، اس ذکر کا صدقہ اللہ کسی کا دامن خالی نہ لوٹائے۔ ہماری سرحدوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ حکمرانوں کو اللہ بہتر فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑی دعا کیجیے ولی الامر مولا کے ظہور پاک میں اللہ تاجر فرمائے۔ لمبی زحمت کا وقت نہیں ہے، ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک صلوات لیکن بلند آواز سے سارے صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآلہ۔ درغام شاہ جی مرشد اجازت ہے جی؟ دنیا کی ذاکرین میں بابا جی کا بہت بڑا نام ہے، اور ذاکروں کے جلسے میں ذاکر ہی اچھے لگتے ہیں، مولوی تو برکت کے لیے آ جاتے ہیں۔ آپ زندہ و سلامت رہیں۔ بوجھ بننے کا عادی میں نہیں ہوں، آپ کی سوچوں سے بھی جلدی میں نے مجلس تمام کرنی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو، کیونکہ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میں جنگ میں کھڑا ہوں، اور جنگ مسلمانوں کا شہر ہے۔ آپ زندہ و سلامت رہیں۔ بسم اللہ بابا سرکار مزمل شاہ جی بادشاہ، ہماری ذاکری دنیا کا بڑا محترم نام ہے، اور میرا خیال ہے میرے بعد مزمل شاہ جی پڑھنے والے تو اور بھی موجود ہیں۔ نالین عباس ذاکر ایک دوسرے کا اعلان نہیں کرتے، لیکن بابا مزمل شاہ جی کا اعلان میں کر رہا ہوں کہ میرے بعد بہت محترم ذاکر، بہت کمال انسان بابا جی مزمل شاہ جی خطاب فرمائیں گے۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ مولوی ذاکر ایک دوسرے کا اعلان نہیں کرتے، اعلان ناظم منبر کرتے ہیں۔ یہ ریاض رضوی اپنی مجلس روک کے مزمل شاہ کا اعلان کیوں کر رہے ہیں؟ یہ میں مزمل شاہ پہ احسان نہیں کر رہا، آل محمد کے مذہب کی مجبوری ہے۔ اس مذہب میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا۔ آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ سر۔ متوجہ ہے سرکار صاحبان گرامی قدر؟ میں جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس مسلمانوں کے شہر میں، کیونکہ کیمرے موجود ہیں، میں ایک غلط فہمی مسلمانوں کی دور کرنا چاہ رہا ہوں۔ اجازت دیں گے آپ؟ غلط فہمی جو دور کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری ان مجلسوں کا مقصد کسی کے باپ دادے کا دین بدلنا نہیں ہے۔ میری تائید کرو،
اس ملک میں یونیورسٹیوں میں کالجوں میں طلباء و طالبات کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ مجلس شیعہ اس لیے زیادہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں. میں پنڈال میں بات کر رہا ہوں، ڈرائنگ روم میں بات نہیں کر رہا. جو بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ مجلس اس لیے کر رہے ہیں تیرے بچوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں، سیدوں کے ممبر پہ کہہ رہا ہوں سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو. کوئی تو تائید کرے گا، مجھے تھکن کا احساس ہے آپ کو. میں یہ لفظ پھر کہہ رہا ہوں، سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو. ہماری مجلسیں تمہیں شیعہ کرنے کے لیے نہیں ہو رہی. مجلسیں اس لیے ہوتی ہیں کل کوئی بندہ میدان حشر میں نہ کہے مجھے تو بتایا ہی کسی نے نہیں. بہت اچھا، کیا کہنا، بہت شکریہ، بہت شکریہ. معاملہ رہ گیا تیرے شیعہ کرنے کا. جتنے بندے مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل شیعہ کر کے ہمیں دے گئے ہیں، ان کے بعد میں اعلان کر رہا ہوں، ہاں جس بندے کے دل پہ حسین کی مہر ہے اس نے تو آ جانا ہے. آپ جس دین پہ ہو مولوی جی اسی پہ رہو، جس مذہب پہ ہو اسی پہ رہو. جنہیں مان رہے ہو نا انہیں مانتے رہو. میں پھر کہہ رہا ہوں جنہیں مان رہے ہو انہیں مانتے رہو، لیکن اپنے مدرسوں میں اور دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے سوچو جنہیں مان رہے ہو کیا ان کا نام اللہ کی نماز میں لے سکتے ہو؟ پیچھے نہ رہو، پیچھے نہ رہو، پیچھے نہ رہو. ہمیں صرف دیکھیں بابا جی ضروریت شاہ جی قصیدے پنڈال سے بھی آگے کر گئے. میں سوزی نہیں لا سکا. میں شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں. بابا جی آج کل سسٹم ہے بندے جس مذہب میں ہوتے ہیں نا اس مذہب پہ نہیں ہوتے. سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک ہے. ہم نے کئی بندے دیکھے ہیں جن کے لباس ہمارے والے ہیں لیکن وہ ہمارے نہیں ہیں. وہ مولوی سمجھتا ہے یہ بندے شیعہ کرنا چاہتے وہ اسی اگلے سنبھالتے پھرنے. مجمع چپ رہے گا، مجھے دکھ ہوگا شیعہ ہوگے نہ بولنے. ہم نے نیا بندہ بابا درغام شاہ جی نالین عباس یار ذرا متوجہ رہنا، ہم نے نیا بندہ شیعہ کر کے اب کرنا ہی کیا ہے؟ اگر پرانا شیعہ پوچھتا پھرے کہ ولایت کی گواہی دینی ہے یا نہیں. بولے میرے ساتھ زحمت فرمانے. کیا کہنے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. مہربانی مہربانی مہربانی. آپ جیئیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں ان علماء دین سے کہہ رہا ہوں تم نے ساری زندگی میری قوم کے بچوں کو پریشان کیا. جی مجلسوں میں نہیں جانا چاہیے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اچھا جن کے نکاح ابھی ہوئے نہیں وہ احتیاطاً نہیں آتے. نہیں میرا خیال ہے آپ ذہنی طور پہ قریب نہیں آ رہے، لیکن میں منبر پہ اعلان بابا جی کر رہا ہوں ہمارے وسائل بھی نہیں ہیں، ہماری تنظیموں کا پریشر بھی نہیں ہے، اور دنیا داری میں ہم بڑا کوئی دعویٰ بھی نہیں کر رہے، لیکن عقیدہ ہمارا منواتا ان سے خدا ہے. عقیدہ ہم غریبوں کا ہوتا ہے، دلائل ان کے گھروں سے مل جاتے ہیں. بابا جی ساری زندگی ان مولویوں نے میری قوم کی جان کھائی ہے
کہ جی یہ کیا ہوتا ہے جی اولاد وارث ہوتی ہے، جی اولاد وارث نہیں ہوتی، جی جو ساتھی ہوتے ہیں نا وہ وارث ہوتے ہیں۔ تیرے مولوی خادم رضوی کو دنیا چھوڑے ابھی زیادہ عرصہ تو نہیں ہوا جی، بہت بڑا جنازہ ہوا، میں اس میں بحث نہیں کر رہا، لیکن خادم رضوی کے جنازے سے پہلے تحریک لبیک کی مجلس شورا نے خادم رضوی کے بیٹے کو خادم رضوی کا جانشین مقرر کر دیا۔ وہ خادم رضوی کے بیٹے کو جانشین بنا رہے ہو، پورے ملک میں خادم رضوی کا یار کوئی نہیں تھا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور جو ایک لمحہ مجھے اجازت دے، ایک لمحہ مجھے اجازت دے، جانشین بنایا گیا، پریشان تو نہیں ہو رہے؟ اور سبحان اللہ کرنے سے ایف آئی آر میں نام نہیں آتا۔ آپ جی بھر کے مطمئن ہو کہ میری بات پر دھیان دیں۔ خادم رضوی کا بیٹا سعد رضوی ہے، اسے اچھا پہلی تو میں یہ غلط فہمی دور کر رہا ہوں کہ مولوی خادم رضوی مشہد والا رضوی نہیں ہے۔ دو چار بندے میں ماڑی چنگی تائید کر رہے ہیں، میں نے کیا کہا ہے؟ مولوی خادم رضوی مشہد والا رضوی نہیں، یہ میڈ ان ہندوستان رضوی ہے۔ نام اس کی اماں یا ابے نے خادم حسین رکھا تھا اور اندروں خادم یزید کا تھا۔ ان کا تعلق اسی قبیلے سے ہے جنہوں نے یزید کو زندہ باد کہا۔ محمد علی کے بنائے ہوئے ملک میں یزیدیت کو زندہ باد۔ میں اتفاق سے محرم کے دنوں میں مجالس کے لیے یو کے میں تھا، مجھے واٹس ایپ پہ بچوں کے ماتمی دوستوں کی کالیں آئیں کہ جی صرف پبلک یزید کو زندہ باد کراچی میں نہیں کہہ رہی بلکہ اس میں جی مولوی بھی شامل تھے اور بڑے بڑے معتبر مولوی اس جلوس کی قیادت کر رہے تھے جس میں یزید کی تعریفیں کی جا رہی تھی۔ میں نے کہا جی اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ اولاد کو حق ہوتا ہے اپنے ابے کی باتیں کرنے کا۔ ہاں بولے میرے ساتھ یار، میری تائید کرو۔ ہمارے ذہن پہ کوئی بوجھ نہیں ہے، ہمارے ذہن پہ قطعاً کوئی بوجھ نہیں ہے۔ تم یزیدیت کو زندہ باد کہو یا یزید کو زندہ باد کہو، میرا خدا جانتا ہے بھرے پنڈال میں کہہ رہا ہوں، ہمارے ذہنوں پہ کوئی بوجھ نہیں ہے۔ ہم تیرے بڑوں کا بھی مزاج سمجھتے ہیں، ہم تمہارا بھی مزاج سمجھتے ہیں۔ تمہارا کسی کو یزید جیسے کو زندہ باد کہتے ہیں نا، یہ کوئی پریشانی والی بات ہے؟ تمہارا تو پتہ نہیں چلتا، کس کو سیدنا کہنا شروع کر دیتے، کبھی وہ سیدنا کبھی وہ سیدنا۔ پورے ملک کا مجمع بابا جی یہاں پہ جمع ہے اور لائیو پروگرام بھی چل رہے، میری قوم کے بچے طلبہ و طالبات بھی سن رہے ہوتے ہیں، میں ممبر پہ زندہ باتیں کرنے کا عادی ہوں، ان کا پتہ نہیں چلتا سیدنا عربی کا لفظ ہے، کوئی سیدنا کہتے ہیں، کوئی سیدنا کہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارا سید ہے، وہ بھی ہمارا سید ہے۔ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، تو کس کو سید کہہ رہے جی؟ بعد از پیغمبر علی افضل نہیں ہے، کون افضل ہے جی؟ وہ سیدنا، وہ افضل ہے سیدنا۔ ہماری ایف آئی آریں پہلے سے کٹی ہوتی ہیں، صرف مولوی کا نام ڈالنا پڑتا ہے، لہٰذا ہمیں کیپسول میں دوائی دینا پڑتی ہے، ہمیں کیپسول میں دوائی دینا پڑتی ہے۔ علی افضل نہیں ہے، وہ سیدنا افضل ہے، وہ سیدنا۔ بابا جی یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہندوستان کا وزیر اعظم نریندر مودی مسلمان ہونے کا اعلان کر دے، نریندر مودی انڈیا کا وزیر اعظم مسلمان ہونے کا اعلان کرنے کے بعد کہے کہ میں مسلمان ہونے کے بعد پہلا دورہ سعودیہ کا نہیں کروں گا،
میں پہلا دورہ پاکستان کا کروں گا، بائی روڈ واگا بارڈر سے لاہور آؤں گا، نریندر مودی لاہور آنے کا اعلان کر دے اور لاہور کے مولوی واگا بارڈر پہ بینر لے کے کھڑے ہو جائیں کہ جی سیدنا نریندر مودی تشریف لا رہے ہیں، سیدنا نریندر مودی آ رہے ہیں، اور کوئی تو ملک میں سوچے گا یہ کیسا سید ہے جو کل تک بت پوج رہا تھا۔ کیا کہنے آپ جیئے۔ آج جنگ کے مولوی، جنگ سے ایک تنظیم کو ایک سیٹ مل گئی اور لاہور میں پنجاب اسمبلی سے ایک قرارداد پاس کروائی اور اس قانون کا نام رکھا تحفظ بنیاد اسلام بل۔ اس قانون میں مطالبہ کیا ہے کہ جیسے حضور کے صحابہ کو رضی اللہ کہا جاتا ہے، ویسے اولاد محمد کو بھی رضی اللہ کہا جائے گا۔ میری طرف دیکھ، قرارداد میری طرف دیکھیں، زحمت فرمائیں، آنے والے آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، آپ زحمت فرمائیں۔ یہ زندہ باتیں ہیں، یہ موجود باتیں ہیں، روٹین کی گفتگو آپ سنتے ہیں، لیکن یہ باتیں بھی آپ کے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ جن بندوں کو ہم ووٹ دے کے MP بنا کے بھجوا رہے ہیں وہ وہاں پہ بیٹھ کے کرتے کیا ہیں؟ دلائل سے نہ منوا سکے، دلائل سے جب نہ منوا سکے تو اسمبلی کا سہارا لیا۔ قیادت کی جنگ کے ایک MP نے اور ایک دو بندے اور اس کے ساتھی بن گئے، ایک یہ جنگ والا MP، دوسرے ایک دو اور مل گئے۔ یہ ہوتے ہمیشہ دو تین ہی ہیں۔ انہوں نے چالاکی سے کام لیا کہ اولاد محمد کو، حضرت امام حسن کو رضی اللہ لکھا جائے گا، رضی اللہ کہا جائے گا، حضرت امام حسین کو علیہ السلام کی بجائے رضی اللہ لکھا جائے گا۔ وہ تو ان مولویوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ طاقت کون سی ہے جس نے اس قانون پہ گورنر کو دستخط نہیں کرنے دیں گے۔ بابا جی اگر گورنر پنجاب اگر دستخط کر دیتے، یہ قانون بن جاتا کہ جو بندہ کہیں بیٹھ کے ممبر پہ یا ڈرائنگ روم میں یا دکان پہ دفتر میں امام حسن کو، حسین کو علیہ السلام کہہ دیتا، اس کے خلاف FIR ہو جاتا۔ یہ قانون بن رہا تھا، اور قانون بنانے میں ان پنجاب اسمبلی کی MPs کا سب سے زیادہ ساتھ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے بہت کوشش کی۔ یہ چودھری پرویز الہی کا تعلق گجرات سے ہے، پورا ملک سن رہا ہے۔ میں گجرات کے ان چودھریوں کی پاکستان کے لیے خدمات کا اعتراف کر رہا ہوں۔ ان چودھری پرویز الہی کے خاندان کی پاکستان کے لیے وہی خدمات ہیں جو بنو امیہ کی اسلام کے لیے خدمات ہیں۔ سارے نہ سمجھو تو زیادہ ٹھیک ہے۔ چودھری پرویز الہی نے خود بھی دستخط جلدی میں کی۔ ایدہ موڑے پھاڑو جگائے نو میں ان کو سیدھا شروع کرا۔ اچھا، شروع سے یہی پرابلم ہے، جو زیادہ قریب ہوتے ہیں وہی بے پرواہ ہوتا ہے۔ آخر والے سارے جاگ رہے ہیں، آپ زحمت فرمائیں۔ مجھے ایک بات آپ سے کہنا ہے، اور مجھے آپ کے عزادار شیعوں کی نئی نسل تک یہ اپیلیں پہنچانا ہے کہ اس ملک میں کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں۔ چودھری پرویز الہی نے جلدی کرنے والی بابا جی انتہا کر دی۔
اس نے MPS کو بھی یہ کہا، مجبور کیا کہ اسلامی قانون ہے، اسلام کے تحفظ کی بات ہے، اسلام کی بقا کی بات ہے، لہٰذا اس پہ دستخط کر دو۔ اور اندر کیا تھا کہ رسول اللہ کے بچوں کو رضی اللہ کہا جائے گا، حضور کی اولاد کو۔ اچھا اتفاق ایسا ہے جب یہ قرارداد پیش کی گئی نا، اس کے 2 دن بعد انہی کے شہر گجرات میں مجھے مجلس سے خطاب کرنا تھا، میں نے گجرات شہر میں یہ بات کہی کہ چودھری پرویز الہی صاحب، آپ یہ قانون بنا رہے ہیں کہ محمد کے بیٹوں کو رضی اللہ کہا جائے، جبکہ آپ کا بیٹا مونس الہی جو ہے وہ MMA بھی ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، کلین شیو بھی ہے، ماڈرن بھی ہے، لیکن وہ اپنے نام کے ساتھ خالی مونس الہی نہیں لکھتا، وہ نام سے پہلے لکھتا ہے چودھری، پھر لکھتا ہے مونس الہی، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وہ چودھری پرویز الہی کا بیٹا ہے۔ مجمع چپ رہے گا، مجھے دکھ ہوگا۔ میں نے کہا چودھریوں تم سے پوچھنے والا ہی کوئی نہیں کہ چودھری کا بیٹا چودھری ہوتا ہے، صلی اللہ کے بیٹے رضی اللہ ہو جاتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ نہیں، میرا خیال ہے ہن نعرے نہ ہی مارو تے چنگے ہو۔ اس بات کی طرف دھیان دیں آپ۔ میں منبر پہ اعتراف کر رہا ہوں، یہ جو ڈرامہ تم نے رچایا ہے نا، صحابہ کرام کو شیعہ نہیں مانتے، قرآن میرے سر تے رکھو، جنہیں جوگے ہیں صحابہ کو ہم جی بسم اللہ میری طرف دھیان دیں، میں نے کیا کہا؟ ہم عزت کرتے ہیں صحابہ کی، زحمت فرمائے، منٹ بالکل آخری ہے، میں منبر پہ اعلان کر رہا ہوں کہ ہم صحابہ کرام کی عزت کرتے ہیں۔ مجمع میری گفتگو سننے کے لیے خاموش ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اکیلا کہہ رہا ہوں، ہم صحابہ کبار کی عزت کرتے ہیں۔ میں جنگ میں کہہ رہا ہوں، تمہارے مرکز میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں کہ یہ سچ ہے کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے۔ او یار بیٹھ جاؤ میری جان، اس بندے کو پھڑو یار، اور بیٹھ جاؤ۔ اور آگے بیٹھنا ہوتا ہے تو خدا کے لیے پہلے آیا کرو۔ یہ ہم صدیوں سے یہی تو سمجھا رہے ہیں کہ آنا بعد میں، نمبر پہلے پہ قبضہ۔ متوجہ وقت بالکل جا رہا ہے۔ میں شیعہ خطیب منبر پہ کہہ رہا ہوں، ہم صحابہ کی عزت کرتے ہیں۔ ہاں یہ جو وضاحت ہے مجھے کرنا پڑے گی، یہ سچ ہے کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے، الیکشن نہیں لڑے، لیکن جتنی عزت شیعوں نے صحابہ کی ہے نا، تو سوچ بھی نہیں سکتا، اور میں زندہ دلیل دے رہا ہوں، یہ عزت ہے صحابیوں کی کہ شیعہ مر جاتے ہیں، یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے۔ بات مشکل آ رہی ہے بابا جی، کل کا مجمع، کل سے مسلسل آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سر والی بات کی بندہ قدر کر لیتا ہے، مولویوں کی باتیں بعض دفعہ سر سے گزر جاتی ہیں۔ میں نے کیا کہا ہے؟ شیعہ مر جاتے ہیں، یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے۔ اس بی بی کا لے ہے جی مالک، میں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اس خاتون کی 4 بیٹیاں جو اسے نہیں مل رہی، اگر کسی صاحب کو پتہ ہو تو وہ اس خاتون سے رابطہ کر لے۔ متوجہ ہے سرکار؟ میں جلدی بات ختم کر رہا ہوں۔ میں نے کیا کہا ہے؟ میری طرف دیکھو یار، شیعہ مر جاتا ہے، یزید کو رضی اللہ۔ اور بابا جی میری طرف دیکھیں، کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ شیعہ مر جاتے ہیں، یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے۔ بسم اللہ، مجھے موقع دے۔ پنڈ مسلمانوں کا ہو، چک مسلمانوں کا ہو، کچے گھر کی کچی چھت پہ سخی کالم ہو، لوگوں نے پریکٹیکل کر کے دیکھا ہے، وہ غریب شیعہ موت قبول کر لے گا، یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے۔ نکروں پہ تبصرہ کرنے کی بجائے کبھی کوئی بندہ ہی ہم سے آ کے پوچھ لے کہ تم یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ بات باریک ہے، ضروری نہیں تو آڈے مولوی کے پرچہ ہی ہوگئے تو انہوں سمجھ ہوگی۔
ذرا سادہ سادہ بھی سمجھ لیا کرو، بات کافی ساری گہری ہے. ہو سکتا ہے مجمع بھرے مجمع میں سے 20 بندے سمجھ لے، 50 بندے سمجھ لے، سوتا جاگتا مکس مجمع ہو سکتا ہے سارے نہ سمجھے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارا مجمع ہی سمجھ لے. میں آج بتانا چاہتا ہوں ان مسلمانوں کو تاکہ یہ الزام دور ہو جائے کہ شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے. صحابہ میں کہہ رہا ہوں کہ شیعہ مر جاتے ہیں، یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے. بات بہت باریک ہے، میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں بہت گہری ہے. اللہ کرے میں سمجھا سکوں. شیعہ مر جاتا ہے، یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا. اور کبھی ہم سے پوچھو یار تم شیعہ یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا کہ جس ملک میں حضرت ابوبکر بھی رضی اللہ ہو. نہیں میں نے پہلے کہا تھا بات مشکل ہے، بات مشکل ہے. میں نے پہلے اعلان کیا تھا بات مشکل ہے. بابا جی ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا. میری طرف دیکھو میرا بیٹا، ہمارا ذہن نہیں مانتا کہ جس ملک میں حضرت ابوبکر بھی رضی اللہ ہو اور جو اسلامی مولانا مسلمانوں کے مجمع میں، مسلمانوں کی مسجد میں حضرت ابوبکر کو رضی اللہ کہے، وہی مولوی انہی مسلمانوں میں یزید کو بھی رضی اللہ کہہ دیتا ہے. اور شیعہ دشمنی میں پاگل نہ بنو، یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو. بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہیں پہ مجلس تمام کر لو. جی بسم اللہ، یہیں پہ مجلس تمام کر لو. میں نے جی مہربانی سر، مہربانی سر. ایک مالک آپ سب کو خیر و سلام رکھے اور نظر بد سے بچائیں. یہ فکرہ بس آخری میں آج کی مجلس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. میں نے کیا کہا ہے کہ ہم صحابہ کبار کو عزت دیتے ہیں، لیکن ہمارے مسلمان بھائی ہم سے زیادہ صحابیوں کو مانتے ہیں. بابا جی میرے محترم میں بھائی ہے جو ضروریت سے آگ سکتے ہیں نا کہ میں اپنی مرضی نہ مجلس سکوں تو آج میں بھی آگ سکوں. حد ہو گئی یار، آپ دھیان نہیں دیں گے مجھے دکھ ہوگا. میں نے کیا کہا ہے کہ ہم صحابہ کی عزت کرتے ہیں، لیکن یہ سچ ہے یار، یہ سچ ہے، غلط ہے، اس میں بات کوئی بھی نہیں ہے کہ ہمارے بھائی مسلمان ہم سے بھی زیادہ صحابہ کو مانتے ہیں. آپ اللہ کرے تائید کر دیں نہ بھی کریں، میں سچ کہہ رہا ہوں کہ مسلمان ہم سے بہت زیادہ، ہم سے بہت زیادہ صحابہ کو مانتے ہیں. صحابہ کی عزت ہم سے زیادہ. میں منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، اللہ کرے اس بات پہ آپ ذہنی طور پہ قریب آ جائیں. یہ جو ہم سے بھی زیادہ صحابہ کو مانتے ہیں کیا اس پوزیشن میں ہے کہ حضرت ابوبکر کو علیہ السلام کہتے ہیں؟ نہ پورے مجمع کی، مجھے پورے مجمع کی تائید چاہیے. میں پنجاب اسمبلی کے اس قانون کا پورے نتیجہ ذمہ داری سے اس قانون پہ تبصرہ کر رہا ہوں کہ ملت جعفریہ کا یہ تبصرہ ہے جو آپ پنجاب اسمبلی میں قانون بناتے پھر رہے ہیں. جیسے حضرت ابوبکر کو، جیسے حضرت ابوبکر کو علیہ السلام نہیں کہا جا سکتا، ویسے امام حسین کو رضی اللہ نہیں کہا جا سکتا. میں نکل جاؤں گا.